ٹھیک، انشاءاللہ وقت پہ شروع کر دیا جائے گا. جو آنا چاہتی ہیں بعد میں آئیں گے. شاید کہ یاد نہیں ہوگا. جو شریک ہوئی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ اپنی بہنوں کو جانتی ہے، سہیلیاں ہیں، تو ان سے پرسنل میں میسج کر لیں، کال کر لیں، بتا دیں اگر واقعی دلچسپی ہے تو کسی کو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. محترمہ خواتین اور اسلامی رشتے کی بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس کے فضل و کرم اور احسان سے الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام 3 دن جو آپ کے لیے اور 3 دن ہمارے بھائیوں کے لیے ہے، اس کی خاص توفیق سے ہم شروع کرنے پر کسی طرح سے ہم تیار ہوئے، یہ کہہ لیجیے ہم اس کے مستحق ہوئے. یقیناً یہ اللہ کی توفیق ہے، اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس کو جاری رکھنے کی توفیق دے. آمین. یقیناً یہ خوش قسمتی کی بات ہے، اور جو بہنیں تمام کام کاج کو چھوڑ کر یا پھر پہلے سے مائنڈ بنا کر کے، پہلے سے وہ ذہن میں یہ سوچ کر کے ہمیں درس میں شریک ہونا ہے، پروگرام میں کسی حال میں بھی آنا ہے، اسی حساب سے اپنا کام کاج وہ روٹین بنا لیتی ہیں اور پھر یہ شریک ہو جاتی ہیں. ایسے تو نہ جانے گھنٹوں کتنی چیزوں میں ہم گوا دیتے ہیں، اور نہ جانے کتنی چیزوں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ آدھے گھنٹے کا وقت ہمارے 24 گھنٹے میں سے بہت ہی مختصر ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے، جیسا کہ پہلے دوسرے تیسرے درس میں بتلایا گیا تھا، یقیناً یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے. لہٰذا آپ وقت کا خیال کریں. وقت سے پہلے 10 منٹ پہلے، 8 منٹ پہلے لنک بھیج دی جاتی ہے گروپ میں. اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں، ریمائنڈر لگا لیں، کچھ بھی اس طرح کر لیں کہ آپ کو معلوم ہو جائے، اور اسی حساب سے اپنا 3 دن کا شیڈول آپ بنا لیں، تاکہ کسی طرح کا نقصان نہ ہو اور کوئی درس آپ سے نہ چھوٹنے پائے. اور درس کے بعد یہاں پر جو فیس ٹو فیس آپ سن لیتی ہیں، وہ زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو گروپ میں بھیجا جائے اور اس سے آپ استفادہ کریں. یقیناً وہ بھی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن آپ شریک ہو جائیں اس سے، اس کے بعد پھر آپ سنیں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا. یہ بتائیے، غالباً پچھلے درس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ کی تفسیر ہو چکی تھی، صحیح ہے نا؟ جی، سورۃ الفاتحہ شروع نہیں ہوئی تھی نا؟ جی، جزاک اللہ خیر. ہم اب شروع کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے ہم اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس اللہ کے لیے ہے جو
عالمین کا رب ہے. اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد تفسیر میں ہم دیکھتے الرحمن الرحیم جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین دین کا مالک ہے, دین کے دن کا مالک ہے, یہ کہہ لیجیے روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہم سب کو سیدھے راستہ دکھا, سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے, اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا, غصہ ہے تو جس سے, اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پر. آمین, اے اللہ تو قبول فرما. یہ سورۃ الفاتحہ کا مختصر ترجمہ اور سیدھا سادہ ترجمہ جو عام طور سے سمجھنے میں آنے والا ہے. اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی مختصر تفسیر بلکہ تفصیلی تفسیر ہو چکی ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے. اب ہم سورۃ الفاتحہ کی شروع سے کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, تمام قسم کی تعریف, تعریف کی کوئی بھی بات ہو, تعریف کی کوئی بھی قسم ہو, ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے. ہم اپنے والدین کی تعریف کرتے ہیں, اپنے دوستوں کی تعریف کرتے ہیں, اپنی سہیلیوں کی تعریف کرتے ہیں, یا ہم پر جنہوں نے احسان کیا ہے ان کی تعریف کرتے ہیں, یا جن سے ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں, یا ایسے جانور جن پر ہمیں شفقت ہوتی ہے, یعنی شفقت ہمارے دل میں آتی ہے, ان کی بھی تعریف کرتے ہیں. فلاں جانور اچھا ہے, فلاں جانور نے میرے گھر کی حفاظت کی, وغیرہ وغیرہ. ان تمام قسم کی تعریفات جو ہیں, جو اعلیٰ ہیں, جو کمال کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں, وہ تمام قسم کی تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین. ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. العالمین, ٹھیک ہے, اللہ جو لفظ ہے یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ عبادت کے لائق ہے, یا ایسی ذات ہے جس کے سامنے پیشانی جھکائی جائے, یا ایسی ذات ہے جس کے لیے عبادت کی جائے. یہ اللہ, لفظ اللہ ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. عالمین, عالمین کا معنی ہے, عالم کے معنی دنیا, اور عالمین اسی کی جمع ہے. اور عالمین اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو عالمین کہتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں تمام جہانوں کا رب, یہ تمام چیزوں کا رب. اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے سب کو عالمین کہتے ہیں. گویا کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اس آیت کے اندر کہ ہم اس اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جو اپنے علاوہ تمام چیزوں کا رب ہے, تمام چیزوں کی پرورش کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم, جو مہربان ہے, رحم کرنے والا ہے. دونوں کا معنی ایک ہی ہے, دو لفظ ہے, الرحمن اور ایک الرحیم. دونوں رحمت سے مشتق ہے, رحمت سے نکلی ہوئی چیز ہے, رحمت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. دونوں کے اندر رحمت کی صفت پائی جاتی ہے, لیکن مختصر یہ کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ ایک دو طرح سے اس فرق کو سمجھ سکتے ہیں. الرحمن کے اندر بھی صفت ہے رحمت نازل کرنے کی یا رحم کرنے کی, اور الرحیم کے اندر بھی صفت ہے رحم کرنے کی. تو قرآن کریم میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا بسم اللہ الرحمن, اس سے پہلے بات ہو چکی ہے شاید نا. چلیے مختصر بتا دیتے ہیں, اگر بات نہیں بھی ہوئی تو سمجھ میں آ جائے. تو الرحمن الرحیم دو صفتیں ہیں, اور دونوں رحمت سے مشتق ہے, یعنی دونوں کے اندر رحمت پائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے الرحمن, شاید بتا دیا ہوں, شک ہو رہا ہے. بہرحال الرحمن اس رحم کی صفت سے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی رحم فرماتا ہے, دنیا میں نیک لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے اور بد لوگوں پر بھی رحم فرماتا ہے. لیکن الرحیم جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی صرف اور صرف دنیا میں اپنے مومنین بندے اور اپنے برگزیدہ بندے, چنندہ بندوں پر رحم فرماتا ہے.
اور دوسری تفسیر یہ کہ الرحمن جو صفت ہے یہ عام ہے، صرف دنیا تک محدود ہے۔ اس صفت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی دنیا میں اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، لیکن الرحیم کی صفت یہ خاص ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی صرف اور صرف قیامت کے دن اپنے مومنین بندوں پر رحم فرمائے گا، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 سے 43 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومنین پر رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، مالک یوم الدین، مالک کے معنی ہم جانتے ہیں، کسی چیز کا مالک۔ یوم الدین، یوم کے معنی دن، الدین، دین کے معنی ہوتا ہے جزا دینا، بدلہ دینا، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے، فریز ہے کما تدین تدان، جیسا تم کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو لہذا چونکہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اگر کسی نے اچھائی کی ہے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، کسی نے برائی کی ہے تو اس کا برا بدلہ ملے گا۔ اسی لیے اس دن کو یوم الدین کہا جاتا ہے، اس لیے اس دن کو یوم الدین کہا جاتا ہے، یوم الحساب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دن حساب لے گا، ہم سے حساب لے گا، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ہمیں جواب دینا ہوگا، اللہ سوال کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی اس دن کا مالک ہے جس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہمیں جزا اور سزا کا فیصلہ سنایا جائے گا، اس دن کا مالک ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی بندے کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ تم جو بھی کرو دنیا کے اندر، حساب تو وہاں تمہیں دینا ہے، اور حساب لینے والا کوئی اور نہیں، میں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ سورۃ الانفطار میں اذا السماء انفطرت میں آپ پڑھی ہوں گی، وما ادراک ما یوم الدین، یوم الدین کیا ہے، جس دن حساب و کتاب ہوگا وہ دن کون سا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کیا معلوم یوم جزا کا دن کون سا دن ہے، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کا کچھ بھی خیال نہیں رکھے گا، کوئی بھی مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، صرف اور صرف اللہ کے یہاں ہی تمام معاملات لوٹائے جائیں۔ یہ مالک یوم الدین ہوگی بات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر بندہ اعتراف کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم نے تجھ کو معبود مان لیا، ہم نے تجھ کو عبادت کا مستحق مان لیا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ ایاک نعبد، اگر عربی آپ لوگ جانتی ہیں، اگر نعبدو کا کہا جاتا تب بھی ہو سکتا تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن وہ مفہوم، وہ معنی نہیں پایا جاتا، وہ میننگ اس کے اندر نہیں آتی جو ایاک نعبدو کے اندر ہے، یعنی اے اللہ، ہر قسم کی عبادت اور ہر قسم کے لوگوں کی عبادت کو چھوڑ کر میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتی ہوں، ہم صرف اور صرف تیرے سامنے پیشانی جھکاتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پر بھی یہ ہے کہ اللہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے اگر مدد طلب تو تجھ سے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر نفی ہے اس بات کی کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، بات واضح ہو رہی ہے نا؟ جی شیخ جی، جزاک اللہ خیر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور دیکھیے کیا ہے اس کے اندر، یہ گویا کہ بہت ہی عظیم آیت ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتے نہیں، اور تیری عبادت میں کسی طرح کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ خلوص کس کو کہتے ہیں، اخلاص کس کو کہتے ہیں، جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، جیسے ہم خالص دودھ کہتے ہیں، خالص دودھ جس میں کوئی بھی چیز، پانی ہو یا کوئی اور چیز نہ ملائی گئی ہو، اس کو کیا کہیں، خالص دودھ۔ اسی طرح سے خالص عبادت، اخلاص والی عبادت، خلوص والی عبادت، اس عبادت کو کہیں گے جس عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اور استعانت، ایاک نستعین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس بندہ یہ اعتراف کرتا ہے، اے اللہ استعانت صرف اور صرف تجھ سے ہے، تیرے علاوہ کسی سے ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اسی طرح سے
ایاک نعبدو کے اندر شرک سے برات کا اظہار ہے، اللہ شرک کرتے ہی نہیں ہم. اور ایاک نستعین کے ذریعے بندہ اعتراف کرتا ہے یا بندی اعتراف کرتی ہے، اے اللہ کسی طرح کی کوئی بھی طاقت اور قوت کسی چیز کو پھیرنے پر قادر نہیں ہے، صرف اور صرف تو ہی ہے جو ہر چیز کو بدلنے والا ہے یا ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے. اسی طرح سے ایاک نعبدو کے اندر ریاکاری، دکھاوا، ان تمام چیزوں کی نفی ہے، ان تمام چیزوں کی نفی ہے ایاک نعبدو کے اندر. اور اسی طرح سے ایاک نستعین کے اندر بندہ اعتراف کرتا ہے اللہ میرے اندر تکبر نہیں، کیونکہ اگر کسی کے اندر تکبر ہو، گھمنڈ ہو، تو کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. بندہ ہے ایاک نستعین کہہ کر یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا ضرورت مند ہوں. اے اللہ میرے اندر محتاجگی ہے، ضرورت مند ہوں میں، لہذا میری ضرورت کو پوری کر دے. مدد کا میں محتاج ہوں، تیری نصرت کا میں محتاج ہوں. گویا کہ گھمنڈ اور تکبر سے وہ اپنے اندر کی نفی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس کے معنی ہے اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا. اگر ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، حق بات کو تسلیم کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کے اوپر چلنے والے ہیں، تب ہم کیوں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہم جو چل رہے ہیں ثابت قدم رکھنے کی ہم دعا کرتے ہیں. اللہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اسی سیدھے راستے پر تو قائم رکھ. اور جو قائم نہیں ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس راستے پر چلا. اگر کوئی چل رہا ہے تو ثابت قدم رکھ، اور نہیں چل رہا بھٹکا ہوا ہے تو اس راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے سے یہ ہم کرتے ہیں، اور گویا کہ ہم اس راستے کی اتباع کرنے کی دعا کرتے ہیں جس راستے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا. الصراط المستقیم سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ تو بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں. اسلام مراد ہے، قرآن مراد ہے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ مراد ہے، یا پھر الصراط المستقیم سے وہ راستہ مراد ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام چل کر دکھائے ہیں. تو آپ کوئی بھی تفسیر اس کی لیجئے، تمام کی تفسیریں ایک ہی ہیں. اسلام وہی راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اسلام وہی راستہ ہے جس کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کی. یعنی اسلام ہم مراد لیں، حدیث مراد لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مراد لیں، سب ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ اس راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے ان لوگوں کے راستے پر چلا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایرو غیرو کے راستے پر نہ چلا، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے. دیکھیے یہاں پر ایک بات نقطے کی یہ ہے کہ ہم قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کے ذریعے سے کریں گے، قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کریں گے، اور پھر حدیث کی طرف ہم جائیں گے. تو یہاں جن پر انعام کیا ہے قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ ہم اپنے سے پہلے بتایا گیا تھا تمہید میں کہ اپنے سے تفسیر ہم نہیں کریں گے. قرآن کی تفسیر بہت ساری آیتوں سے خود بخود ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 169 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین. گویا کہ جن پر انعام کیا ہے اس آیت کی تفسیر ہمیں وہاں پر مل رہی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم ان لوگوں کا راستہ طلب کرتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور انعام کن پر کیا ہے؟ دوسری آیت میں واضح ہے، نبی ہیں، شہید ہیں، اسی طرح سے جو صادق ہیں، سچے ہیں، اور جو نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ہم پناہ مانگتے ہیں
اور اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تو جن سے غصہ ہے اور نہ ہی گمراہ لوگ. تو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، غصہ ہے جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، وہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ بتائیے؟ غیر المغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یہود ہیں، اور والضالین سے مراد نصارہ ہیں. جزاک اللہ خیرہ. یہاں پر یہود مراد ہیں، غیر المغضوبی جن پر اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا، اور جو گمراہ ہیں وہ نصارہ ہیں. گویا کہ جو لوگ یہودیت کے طریقے پر چلتے ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں. جب بندہ کرتا ہے غیر المغضوب علیہم تو اس بات کا مطالبہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ یہودیوں کے راستے پر مت چلا اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. والضالین کہہ کر بندہ یہ کہتا ہے اللہ نصارہ کے راستے پر بھی مت چلانا اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو نصارہ کی پیروی کرتے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا یہودیوں پر اور گمراہ ہوئے نصارہ. ان کی خاصیت کیا ہے؟ دونوں کی کچھ خصوصیتیں ہیں. یہود وہ قوم ہے جن کے پاس حق ہے، جن کے پاس حق کا علم ہے، جو حق کو جانتے ہیں. نصارہ کہتے ہیں جو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کی کتاب جو ان پر نازل کی انجیل ان کو ہم فالو کرتے ہیں. یہ نصارہ ہوئے. اور یہود وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ضرور نہیں کو ماننے والے، ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ان پر نازل ہوا توریت ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں کی خصوصیت ہے، مائک بند کر لیں پلیز. دونوں کی خصوصیت ہے. یہودیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے پاس حق پہنچا، لیکن انہوں نے حق کو جان کر علم حاصل کر کے، علم حاصل کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس پر عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. یہود کون ہے؟ جن کے پاس حق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یہ آپ کو اپنی اولاد کی طرح جانتے ہیں. جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ آپ کی اتباع نہیں کرتے. تو یہود وہ قوم ہے جن کو اللہ رب العالمین نے علم دیا، لیکن انہوں نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا. اور نصارہ وہ قوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والی قوم ہے، جن کے پاس علم تو نہیں لیکن یہ عمل کرتی ہے بغیر علم کے. گویا کہ ہمیں دونوں طرح کے لوگوں سے بچنا ہے. ہمارے پاس علم آنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد ہم کیا کریں؟ اپنی آنکھیں نہ موند لیں، اپنی آنکھیں نہ بند کر لیں، بلکہ علم کے مطابق عمل کریں. تب جا کر یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے نہیں ہوں گے. اور دوسری چیز، ہم عمل کرنے سے پہلے کیا کریں؟ علم حاصل کر لیں. اگر علم حاصل نہیں کرتے، یوں ہی عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ نقش قدم پر کس کے چل رہے ہیں؟ نصارہ کے. اور علم حاصل کرنے کے بعد اگر ہم عمل نہیں کرتے تو گویا کہ ہم یہودیوں کے راستے پر چل رہے ہیں. بات واضح ہو گئی؟ اب دیکھیے حضرت سفیان ابن عوینہ یہ فرماتے ہیں من فسد من علمائنا کان فیہ شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا کان فیہ شبہ من النصارى، کہ ہمارے علماء میں سے جو لوگ علم حاصل کرنے کے بعد جو فاسد ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے. اور ہمارے عبادت گزار جو عبادت کرنے والے ہیں ان میں سے جو فساد پیدا ہوا وہ نصارہ، ان کے اندر نصارہ کی مشابہت ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیے. اس سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں تمام باتیں نہیں بتلائی جا سکتی. صرف یہ سورہ فاتحہ، اس کی تفسیر نہ جانے کتنے صفحات پر، کتنے پیج پر ہوئی ہے. صرف اس سورہ کی تفسیر، سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی جائے تو یقیناً 1 مہینے سے زیادہ عرصہ لگ جائے گا. آپ سمجھ سکتی ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد سب پہچانتی ہوں گی. مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کی مستقل ایک تفسیر لکھی ہے ام الکتاب کے نام سے. بہت ہی مفید کتاب ہے، بہت ہی
جامع کتاب ہے اور بہت ہی معلومات والی کتاب ہے. آپ کو اگر موقع ملے تو پڑھ لیجیے گا. میرے پاس باقاعدہ وہ کتاب ہے, گھر پہ ہے وہ کتاب, ٹھیک ہے. تو وہ ام الکتاب تقریباً 300 صفحہ ہے. اب سوچ سکتی ہیں 300 صفحہ سے ایک سورہ کی تفسیر, تو کیسی تفسیر ہوگی. اس کو بار بار آپ پڑھیں اور بار بار اس میں غور و فکر کریں. آپ کو جو تفسیر میں نے بتایا, تفسیر سعدی اور اسی طرح سے احسن البیان اور تفسیر لقمان, تیسیر الرحمن, ٹھیک ہے, اور توفیق الرحمن, یہ سب تفسیریں ہیں. آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا اس کے اندر کتنے علم کے ذخائر ہیں. تو تمام قسم کی تفسیریں تو نہیں کی جا سکتی, لیکن مختصر طور پر ایک حدیث بیان کرتا ہوں اس سورہ کی فضیلت کے سلسلے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا, اور ایسی روایت, ایسی حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ رب فرماتا ہے یا اللہ رب العالمین فرماتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, کون سی حدیث کہتے ہیں معلوم ہے؟ حدیث ہے حدیث قدسی. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ, اچھا لگتا ہے جب آپ معلوم پڑتا ہے کہ آپ لوگ جانتی ہیں اور ماشاء اللہ جذبہ بھی رکھتی ہیں. تو حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے صلاۃ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا کر دیا. صلاۃ کے معنی یہاں صلاۃ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے. اور سورۃ الفاتحہ کیوں ہے؟ کیونکہ بغیر سورۃ الفاتحہ کی نماز نہیں ہوتی. گویا کہ سورہ فاتحہ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی اسی کو صلاۃ کہہ دیا گیا. جیسا کہ اگر کوئی حج کرنے جائے اور میدان عرفات میں نہ ٹھہرے تو کہ اس کا حج نہیں ہوگا, اسی لیے کہا گیا الحج عرفہ, کہ حج میدان عرفہ میں ٹھہرنے کا نام ہے. جبکہ صرف وہاں پر عرفہ اگر کوئی کرے, میدان عرفہ میں ٹھہرے, تو حج نہیں ہوگا بلکہ اور بھی ارکان پورے کرنے ہوں گے, لیکن کہہ دیا گیا اغلبیت کی بنا پر. اسی طرح سے یہاں پر کہہ دیا گیا کیونکہ بغیر سورۃ الفاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, اس لیے کہہ دیا گیا کہ یہ صلاۃ ہے, یعنی پوری نماز ہے سورۃ الفاتحہ. تو اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے. وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ, اور میرے بندے کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کا وہ سوال کرتا ہے. پھر تفسیر ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی, میری حمد بیان کی. اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, تو بندہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, اور وہ تمام چیزیں بندے کے لیے ہے جس کا اس نے سوال کیا. اہدنا الصراط المستقیم, جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل, یہ صرف اور صرف بندے کے لیے ہے اور بندے کے لیے تمام چیزیں ہیں جو اس نے سوال کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ام القرآن بھی اس کو کہا ہے. اسی طرح سے اور بھی بہت سارے نام ہیں, شفا نام ہے, سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے, کافیہ نام ہے, شافیہ نام ہے. یہ سورۃ الفاتحہ کے نام ہے. اور سورۃ الفاتحہ بہت ساری بیماریوں کی, سمجھ لیجئے یہ دوا ہے, بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرتی ہے, اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے. لہذا سورۃ الفاتحہ رقیہ بھی کہتے ہیں. تو بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آیا اور انہوں نے کہا کہ فلاں بادشاہ کو بیماری لگ گئی تھی, یا پھر بچھو نے ڈنگ مار دیا تھا, یا سانپ نے کاٹ لیا تھا, کوئی موذی جانور, نقصان پہنچانے والے جانور نے کاٹ دیا تھا. اس کے بعد انہوں نے صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دیا, الحمدللہ وہ بیماری سے شفا یاب ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر برکت بھی رکھی ہے, اور یہ بہت ہی عظیم سورہ ہے. اس لیے اس سورہ کو صرف پڑھنا اور یاد نہیں کرنا چاہیے, ہر ایک کو یاد رہتی ہی ہے, اس کا معنی بھی سمجھنا چاہیے. اور اسی طرح سے اس کی مختصر تفسیر ہمیں کیا کرنا چاہیے, معلوم کر لینا چاہیے, تاکہ ہم نماز میں جب پڑھیں یا یوں ہی تلاوت کریں تو کم از کم ہمارے ذہنوں میں اس تفسیر اس کی رہے, اور جس قدر اس کی تفسیر ہمارے ذہن میں ہوگی اسی قدر اللہ رب العالمین کے اوپر ہمارا بھروسہ ہوگا, یقین ہوگا اور اعتقاد ہوگا.
اور جب جتنا پختہ یقین ہو، جتنا پختہ ہمارا بھروسہ ہو، انشاءاللہ اسی اعتبار سے ہمارا یہ کام بھی ہوگا اور یہ صورت بھی اسی قدر ہمیں فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کی تفسیر صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو سیکھا ہے اس پر پورے طور پر اپنی زندگی میں ڈھال لیں اور اسی طرح سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر کوئی مختصر سوال وغیرہ ہو تو آپ پوچھ لیں یا پھر یوں ہی بتا دیجیے گا، بعد میں انشاءاللہ کل کے درس میں جواب دے دیا جائے گا۔ وقت ہو چکا ہے اور آپ لوگوں سے پھر سے درخواست ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو وقت کا خیال کریں، اور وقت سے 8-10 منٹ پہلے لنک بھیج دی جاتی ہے، اس لیے آپ اور اپنی سہیلیوں کو، اپنی بہنوں کو بھی بتا دیں۔ کیسارا کے معنی میں نے بتلایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی انجیل، ٹھیک ہے، جس کو بائبل کہتے ہیں، اس کو فالو کرنے کا دعویٰ کرنے والے، جی کرسچن کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام قسم کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تکلیف ہوا اس میں، اتنا کام آ جائے۔ کتنا 37